السلام علیکم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے لیے ٹوٹ گئے ابو لہب کے لات اور نامراد ہو گیا وہ۔ ایسا کیا اس نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آن دا اسپاٹ یہ آیت نازل کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے بچپن میں 7 سال کی عمر میں کہہ دیا کہ میں نبی پاک کے ساتھ ہوں، میں اکیلا، کوئی ہو یا نہ ہو۔ اس پر بنو ہاشم ہنسنے لگ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اکیلے نبی پاک کے وہ ساتھی جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ میں نے جس کے جو کہا اس نے کہیں نہ کہیں مجھ سے سوال کیا، لیکن ابو بکر وہ شخص ہے جس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ یہ ہے نبوت کے پہلے 3 سال۔ اب نبوت کے پہلے 3 سال تو بڑا معاملہ ٹھنڈا رہا کہ اس کے لیے لفظ خفیہ استعمال کرنا تو ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن ڈھنکے کی چوٹ بھی استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے جو ایمان لانے والی، جب نبی پاک کو سب سے پہلے وحی آئی تو سب سے پہلے ایمان لانے والی عورت تھی حضرت خدیجہ کبریٰ۔ اب ٹھیک اپنے دوسرے ساتھی نبی پاک کے جگری دوست سب سے پہلے ایمان لائے، جن کا نام تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی، اور اس کے بعد ان کے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ۔ اب اس میں سب سے اولین درجے کی کمائی نبی پاک کی کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معاشرے میں بہت ہی قدیم تھے۔ وہ اپنے قبیلے کی ایک حکومت تھی، وہ حکومت کیا کرتے تھے اپنے قبیلے، وہ ایک بہت بڑا فیصلہ کیا کرتے تھے، ایک بہت ہی ذمہ داری والا کام کہ خون بہا کا انصاف، قتل کا انصاف، جتنے اس طرح سینسٹیو ایشوز کون ہینڈل کیا کرتا تھا؟ قریش کے بڑے بڑے لوگ حضرت ابو بکر کے پاس آیا کرتے تھے اپنا فیصلہ کروانے کے لیے۔ بہت ہی ایمانت دار، بہت ہی نیک شروع سے ہی تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تھے تو ایک واحد شخص، لیکن ان کے اندر ایمان لانے کے بعد ایز اے امت کام کر رہے تھے کہ ایک شخص ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پوری ایک امت تھی، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے ان ابراہیم کان امۃ۔ اسی لیے یہ آتا ہے کہ نبی پاک کے جو سب سے عشرہ مبشرہ صحابی تھے جن کو نبی پاک نے بشارت دی تھی، ان کو لانے والے کون تھے؟ پہلے 6 صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن میں چوٹی کے صحابی آتے ہیں کون سے؟ حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، فاتح ایران، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ یہ جو عشرہ مبشرہ جو لوگ صحابی تھے، ان کو دعوت کس نے دی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر کی دعوت پہ یہ لوگ ایمان لے کر آئے تھے۔ اب اس کے ٹھیک بعد حکم ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نارمل جو طریقہ کار ہوتا ہے انہوں نے وہی کیا۔ نبی پاک نے حضرت علی کو بھیجا اور دعوت کا اہتمام کیا۔ سارے بنی ہاشم کا جتنا بھی قبیلہ تھا وہ آ گئے۔ نبی پاک نے وہاں پہ جب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو نبی پاک کھڑے ہوئے، جیسے انہوں نے تھوڑا سا بولنا سٹارٹ کیا تو بنی ہاشم ایک دم سے کوہرام مچ گیا۔ وہاں پہ لوگوں کو پتہ تو چل گیا بنی ہاشم کے قبیلے والوں کو کہ یہ ہمیں اکٹھا کس لیے کیا گیا، لیکن انہوں نے بات نہیں سنی۔ انہوں نے عدم مچایا، بات کو ختم کر دیا، ختم ہو گئی بات۔ لیکن ان کے ذہن میں ایک بات تو آ گئی کہ چل کیا رہا ہے، یہ بندہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، لیکن ناکام ہو گیا سب کچھ۔ ٹھیک، اب ایک بات سمجھتے جائیے کہ میری باتوں میں بار بار آپ کو ناکامی کا لفظ لازمی ملے گا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ دعوت کا اہتمام تھا۔ نبی پاک کی کبھی بھی کوشش کسی بھی نبی کی ضائع نہیں جاتی، وہ ضائع نہیں ہوتی، اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی کے بندے کی بھی کبھی بھی کوشش ضائع نہیں ہوتی، اس کے بے شک نتیجہ نہ نکلے، لیکن اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے ہم دنیا والے، دنیا میں کوئی رزلٹ اس کا نہیں نکلتا۔ اسی طرح پہلے دعوت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ دوسری دعوت، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ سے دوسری دعوت کی، لیکن اس دفعہ نبی پاک نے موقع ملتے ہی دعوت پیش کی تو بنی ہاشم والے پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن اسی وقت حضرت علی کھڑے ہوئے، جو پہلے سے ہی اپنے تھے، لیکن اس وقت سب کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی کے وہ تاریخی لفظ جو انہوں نے بولے، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اگرچہ مجھے آنچوں چشم ہے، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ حضرت علی کے یہ لفظ کہنے کے بعد پورا مجمع، پورا بنی ہاشم قبیلہ جو دعوت میں شامل تھا، کھلکھلا کے ہنسنے لگا کہ چلے ہیں بڑا انقلاب کرنے، تن سے کہنے لگا کہ چلے ہیں بڑا انقلاب کھڑا کرنے، یہ اور ان کے ساتھی۔ ٹھیک اسی طریقے سے نبی پاک کی یہ دعوت بھی ناکام۔ اب ٹھیک اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آیت نازل کرتا ہے، سورۃ الحج آیت نمبر 94، فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے نبی اب اس بات کو ڈنکے کی چوٹ دے کر اعلان کیجیے۔ تو اس دور میں نبی پاک کو جو اسٹریٹجی سوچی، اس دور میں کیا ہوتا تھا کہ کسی نے بھی کوئی بھی خاص بات کہنی ہوتی تھی تو وہ کیا کرتا تھا، ایک پہاڑ تھا، کوئی صفا کا پہاڑ، وہاں پہ جس نے بھی کوئی بات کہنی ہوتی تھی وہ وہاں پہ کھڑا ہوتا تھا اور نعرہ لگاتا تھا، وَاسْبَحَ وَاسْبَحَ،
वस्बाहा, तो आस पास के जितने भी लोग होते थे वो वहाँ पे इकट्ठे होते थे, और वहाँ पे वो एक और चीज़ किया करते थे कि वहाँ पे चीखो पुकार के साथ साथ वो अपने कपड़े भी फाड़ा करते थे, ताकि जो वहाँ के लोग हैं वो देखें कि वाकई यार कोई ज़रूरी बात कर रहा है। उस वक्त जो भी उस दौर में कोई ख़बर देनी होती थी, वो क्या खबरें होती थी कि कोई कबीला आ रहा है, हमला हो रहा है, कोई मतलब कोई भी इस तरह की बात होती थी तो वो कर देते थे। लेकिन नबी पाक ने जब कोहे सफ़ा पे चढ़े, नबी पाक ने पुकारा, लेकिन जो भी शर्म व हया के खिलाफ हरकत थी नबी पाक ने वो नहीं की। लेकिन नबी पाक खड़े हुए, नबी पाक ने भी नारा लगाया, आवाज़ लगाई, वस्बहा, तो सारे लोग इकट्ठे हो गए। लेकिन आपका चचा अबू लहब, उसने क्या किया, वो खड़ा हुआ और बोला, तब्बत लका अलिहादा, टूट जाए तुम्हारे हाथ, क्या तूने हमें इसलिए इकट्ठा किया यहाँ पे? हम तो अपने कामों में इतना मशगूल थे, इतना मसरूफ थे, क्या इस बात के लिए तूने हमें यहाँ पे इकट्ठा किया? तो इसी वक्त अल्लाह ताला सूरह लहब के अंदर आयत नाज़िल फरमाता है। सूरह लहब आयत अल्लाह ताला नाज़िल फरमाता है, क्या तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूट जाए अबू लहब के हाथ और नामुराद हो गया हो। क्या कि अबू लहब ने जितनी भी कोशिशें की दीन की रुकावट बनने के लिए, जितनी भी कोशिश की उसने दीन के रास्ते में रुकावट डालने के लिए, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। उसी वक्त अबू लहब के हाथ तो नहीं टूटे, लेकिन फ्यूचर की प्रेडिक्शन अल्लाह ताला ने उसको पहले से ही बता दी, लेकिन तब भी वो खबीस ईमान नहीं लेकर आया। ये कोशिश भी नबी पाक की नाकाम हो। नबी पाक के लिए इसलिए मक्की सूरतें जितने भी कुरान पाक के अंदर आप उसमें देखेंगे कि नबी पाक को अल्लाह ताला बार बार सब्र की तलकीन करते रहे, जैसा कि कुरान पाक में भी है, फस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रसूल, सूरह अहकाफ आयत नंबर 35। बस आप सब्र कीजिए जिस तरह उलुल अज़्म रसूलों ने सब्र किया है। इसी तरह सूरह मुदस्सिर की भी आयत नाज़िल हुई, वली रब्बिका फस्बिर, और अपने रब की खातिर सब्र कीजिए। इसी तरह सूरह नहल में भी फरमाया आयत नंबर 127, वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र से काम लीजिए और आप पे सब्र ही की तौफीक अल्लाह ही की तरफ से। सूरह मुज़म्मिल में इरशाद हुआ, वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला, और सब्र कीजिए इन बातों पर जो ये लोग मना रहे हैं और ख़ूबसूरती के साथ इनसे अलग हो जाइए। एक बात याद रखिए कि जब भी कोई भी इनकलाबी दावत पेश की जाती है तो उसके रद्द अमल में सबसे पहले क्या होता है, उसका तमस्खुर उड़ाया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसको मारा नहीं जाता, उसके नतीजे में सख्त अल्फाज भी कहे जाते हैं कि तू पागल है, कि तू मजनून हो गया है, तेरा ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। और कभी कभी तो इस तरह इखलाकी जुर्रत में भी कहा जाता है कि यार तुम अच्छे खासे आदमी थे, तुम्हें क्या हो गया है। लेकिन अल्लाह ताला नबी पाक को बार बार सब्र की आयतें सुनाते रहे, बार बार नबी पाक के कल मुबारक पर सब्र की आयतें नाज़िल करते रहे, जैसा कि आप सूरह कलम में भी देखें, नून वल कलमी वमा यस्तुरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्नका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम फसतुबसिरु व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून। कसम है कलम की और उस चीज़ की जिसे लिखने वाले लिख रहे हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मलूल ना हो, आप अपने रब के फजल से मजनून नहीं हैं, और यकीनन आपके लिए ऐसा अजर है जिसका सिलसिला ख़त्म होने वाला नहीं है, और आप बेशक आप इखलाक के आला मर्तबे पर हैं। अनकरीब आप भी देख लेंगे और ये भी देख लेंगे कि कौन तुम में से कौन कौन मजनून है। ये था वो इब्तदाई दौर जिसका सिलसिला चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। अब पहला दौर तो सिर्फ दावत था, लेकिन अब जब लोग तंग आना शुरू हो गए तो उन्होंने शुरू किया टॉर्चर।